آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا پرائم منسٹر $1 کے اوپر آ کے آپ کو تقریر کر کے سناتا ہے کہ میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمیں پیکج مل گیا ہے اور پیکج اتنا ادھار ملا ہے, اتنی خیرات ملی ہے, اور جو اتنا ہے وہ انہوں نے ہم سے 13% پہ ہمیں دیا ہے, اتنا جو ہے وہ 13.5% پہ دیا. آئی مین اکنامکلی بھی ہم اس وقت ویکسٹ لیول پہ ہیں. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہم ورسٹ لیول پہ ہیں, ویکسٹ لیول پہ ہیں, مانگتے پھرتے ہیں اور اپنی آزادی کو تقریباً ان کے پاس جسے کہنا چاہیے پلیج کر چکے ہیں. اور ریزن اس کی وہی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اکنامیکلی انڈیپینڈنس نہیں کی, لوگوں کے اندر مہارتوں میں اضافہ نہیں کیا, لوگوں کو جعلی قسم کے جو ہے وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رکھا, اور کہانیاں سنا کے, سازشی تھیوریاں سنا کے جو ہے ان کو عجیب قسم کے ایک نشے میں مخمور رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس دنیا کے اندر اس وقت علم کی حکمرانی ہے نا, جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حکمرانی کا تو انسٹرومنٹ جو ہے وہ سرنڈر کر گئے. اگر پاکستان معیشت کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو معیشت کیوں تباہ ہے, اور اگر اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو اسلام کیوں غیر محفوظ ہے؟ آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بٹی صاحب آپ ادھر آ کے بیٹھے ضرور. دیکھیں رضا صاحب, ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک تو ہمارا ایک اپنا بھی پرابلم ہے قوم کا. مثال کے طور پہ ہم پیسے اربوں سے لیتے ہیں, عقیدت ہماری جو ہے وہ ادھر ہے, اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ترک ہیں, اور ہمارا جو پسندیدہ ڈرامہ ہے وہ ارطغرل ہے, ٹھیک ہے, اور ہم چلتے امریکی پالیسیوں کے ساتھ ہیں, اور چین ہمارا بھائی ہے بڑی لڑائی کے اندر, اور چین ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے. اور آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا, اسلام کو مس انٹرپریٹ کر کے وہ ایک پورا کارخانہ چلا, اور وہ کارخانہ کون چلاتا تھا؟ اور اسٹیٹ چلا رہی تھی, اسٹیٹ آف پاکستان. اور جہاد کو کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا. جب ان سے مقاصد نکل گئے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا, یہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور اسی کی آڑ میں پھر کشمیری مجاہدین کے ساتھ کیا کیا پرویز مشرف کے پورے جو آخری 4-5 سال تھے. تو اب دیکھیں وقت آ گیا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں. آج یوم آزادی ہے اور پاکستان کے جنم دن ہے. ماضی کو چھوڑیں, چلے ماضی میں نہیں جاتے, ماضی سے پھر بڑے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. یہ جو سی پیک ہے منصوبہ, کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا, اور آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھ لیں, سوائے 8-10 کے کسی کو نہیں معلوم آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر, نہ منسٹریز کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی منصوبہ کیا ہے, اس کو کیسے آگے چلنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہماری انٹرینڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے اسکل کر کے استعمال کیا جانا ہے, جو ہمارا اسکلڈ ہے اس کو کیسے اس میں استعمال کیا جانا ہے. کسی ایک بندے سے آپ عمران خان سے ہی پوچھ لیں, چلیں آپ وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ لیں, اگر اس کو بھی پوری اس کی پتہ ہو تو. دیکھیں جس طرح سے ML1 ہوا ہے اور اس کے جو اندر معاملات چلتے رہے ہیں, اگر یہ ہم میڈیا کے اوپر کہہ دیں تو پھر یہ کہیں گے جی یہ تو سی پیک کے بڑے مخالف ہیں. تو دیکھیں اس لیے جب ہم ساری بنیادی ہم نے جھوٹ پہ رکھی ہوتی ہے اور سچ جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کیا جاتا اس ملک کے اندر, تو پھر یہ معاملات ایسے ہی آج ہم پیسے رونا رو رہے ہیں 80s کی دہائی کے اندر, 90s کے اندر, اور جو ہے وہ پہلے عشرے میں جو ہے کیا ہوا, کل کوئی اور 10 سال بعد بیٹھا ہمارا رونا رو رہا ہوگا. چند لوگوں کی غلطیاں ابھی بھی ہیں اور وہ چلی آ رہی ہیں. 1947 کو میں نہیں کہوں گا, میں 1950-55 کے بعد آپ آ جائیں, اس کے بعد سے غلطیاں چلتی آ رہی ہیں. ان غلطیوں کو کیری فارورڈ کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ کے یہ جو موبائل فون کے منٹس کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں, اسی طرح ہم لوگ غلطی سے وہ کیری فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں جو ماضی کی غلطیاں تھیں. ہم IT کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان بالکل جاتے ہیں, لیکن وہ اس کے بعد وہاں جا کے نیشنلٹی لے لیتے ہیں 3 سال میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. بھارت میں ایسا نہیں ہے, اور ملکوں میں ایسا نہیں ہے. آپ کی بالکل بات درست ہے. جو آپ کی امریکہ میں جو ان کی وہ خلائی مشن جو جاتے ہیں اس میں 15 لوگ ہوتے ہیں ان کے, اس میں سے 8 جو ہیں وہ سکھ حضرات ہیں, وہ انڈین ہیں, ان کا اوریجن انڈین ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہیں باہر پیدا ہوئے ہوں گے, اس کے بعد وہ چلے گئے.
اگر وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو ہمارے میں کیا کمی ہے؟ ہمارے میں تو دماغ بھی ہیں، اذہان بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اور لوگ اگر کچھ ایسے ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، معاشی طور پر ہم غلط جا رہے ہیں یا ہم مستحکم نہیں ہو پا رہے، تو ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہمارا فرض ہے. بالکل ٹھیک. اب قائد اعظم اور علامہ اقبال نہیں آئیں گے، اب انہی لوگوں سے اندر سے، ہمارے اندر سے لوگ نکلنے ہیں. اور آخری بات یہ ہے جی کہ اگر مذہبی آزادی ہے تو فرشتے بھی آ کے ہمیں ٹھیک نہیں کریں گے، ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. مسلمانوں کے حقوق الگ ہیں، اسلام کا تحفظ جو ہے یہ الگ بات ہے. کیونکہ مسلمان تو بے شمار ایسے بھی تھے جو ہندوستان میں رہ گئے، تو ان کا اسلام آج بھی محفوظ ہی ہے. ان کے اسلام کو قطعی طور پہ، مذہبی طور پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ آپ ہر ڈیکیڈ کے ساتھ، ہر دہائی کے ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں تو جو اس بر صغیر میں انگریز جس طرح کا ڈھانچہ چھوڑ کے گیا تھا، انتظامی ڈھانچہ، وہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو پوری طرح تباہ کیا. ہم نے ادارے تباہ کر دیے، ہم نے اپنے بزنس تباہ کر دیے، ہم نے اپنی وہ بڑی بڑی ملز جو تھیں وہ تباہ کر دی. سو آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اس میں یا تو ہماری ایفرٹس ایسی نہیں ہیں، یا ہم سکلڈ نہیں ہیں، یا ہماری پالیسی نہیں ہے، یا ہم اس اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم معاشی طور پہ ایک طاقتور قوم بن سکیں. دیکھیے ہمارے پاس سی پیک جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس آ گئے، کتنا $87 بلین کا، ہم سوچتے تھے $60 بلین کا ہے، $64 بلین کا ہے. اب جو نئے اسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں یہ $87 بلین تک پہنچ رہا ہے. اب $87 بلین کا پروجیکٹ ہمارے پاس سے ہو کے گزر جائے اور ہماری قوم کی حالت جو ہے وہ پھر نہ بدلے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم $87 بلین کے مقروض ہو گئے ہیں، تو پھر ہماری اپنی جو قسمت ہے اس پہ رویا ہی جا سکتا ہے. ٹھیک، جیسے سی پیک کی ہم نے بات کی، تو اس اتنے بڑے پروجیکٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب اگر دیکھیں نا کہ ہم اب جو بلینز کا یہ پروجیکٹ ہے، اس سے اگر ہم صرف اس لیے فائدہ نہ اٹھا پائیں کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو ان پروجیکٹس پہ کام کر سکے، ہم اپنا انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں بنا سکے جس سے ہم یہ فائدے لے سکیں، تو اس میں قصور ہمارا ہے. انڈیا جو ہے پورے امریکہ میں جتنی بھی ان کی مختلف ادارے ہیں، ان آئی ٹی کے جتنے ادارے ہیں، ان سب میں اس کی وہ کیا سٹیج ہے، اس کے لوگ کہاں سی ای او بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی 13 ادارے ایسے ہیں جہاں وہ ان کے سی ای او بیٹھے. سو اس لیے اس پہ انہوں نے کام کیا، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، ہم اس پہ پیچھے ہیں. ہم اس پہ کام کریں گے، ہم بھی آگے آ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عائشہ جلال نے اپنی کتاب میں پہلی لائن میں لکھا کہ پاکستان جو ہے نا، میں اس کا نام کانسپرستان لکھنا چاہتی ہوں. آپ کو اپنی اکانومی ریوائو کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنا جو انٹلیکچوئل فرنٹ ہے، جو ہمارا امپلوژن ہو رہا ہے نا، کہ اللہ معاف کر دے، کبھی کسی کی ڈگری جعلی نکلتی ہے، کبھی کسی کی ڈگری جعلی نکلتی ہے، جو ہم نے قتل کیا ہے میرٹ کا اس ملک میں، اگر ہم اس سے باہر نکل آئیں تو میرا خیال ہے کہ بہت مثبت راستے ہیں، اور ہمارے پاس بہت لوگ اچھے لوگ ہیں. بلکہ ہم نے تو اتنی ترقی کر دی کہ ہم نے تو ڈگریاں باقاعدہ بیچنا شروع کر دی. پوری دنیا جوتے لے کے ہمارے پیچھے پڑ گئی کہ ڈگریاں تو بیچنا بند کر. بس میں تو اسی پہ وہ کیا ہے شعر جی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بس وہ جو نم ہے نا جی، وہ نہیں سنبھالا جاتا ہم سے. کبھی سیلاب آ جاتا ہے اور کبھی جناب جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں خشک سالی آ جاتی ہے. اور یہ خشک سالی جو ہوتی ہے نا، یہ بہت خوفناک ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.